دنیا میں آئے، ایک اچھی خاصی عمر ہم نے گزار لی، موت کب آئے گی اللہ جانے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا وقت مقرر ہے۔ موت آنے سے پہلے اللہ کو راضی کرنا ہوگا۔ ہم نے اپنے رب کو بہت ناراض کیا ہے، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے، ہمارے بد کردار کی وجہ سے، ہمارے برے افعال کی وجہ سے آج اللہ ہم سے ناراض ہے، آج ناراض ہے اللہ تعالیٰ۔ موت آنے سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لو، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے۔ اگر اللہ کو ناراض کر کے اس دنیا سے چلے گئے تو قیامت کے دن اللہ کے غصے سے تم کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام اگر کسی کا ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، جن کی نیکیاں لازوال ہیں۔ لیکن یہی ابو بکر جب کسی پرندے کو دیکھتے تو کیا کہتے ہیں؟ کاش میں ایک پرندہ ہوتا، میں مار دیا جاتا، اللہ مجھ سے حساب نہ لیتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہر چیز کے بارے میں پوچھے گا، تیار رہو، اللہ کو حساب دینا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ اور اللہ کو جواب دینا اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر آپ کسی معاملے میں پھنس جاتے ہو، پولیس اسٹیشن آپ پہنچ گئے، پولیس والوں کے سامنے آپ کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، آپ وہاں بول نہیں سکتے، وہ خالق کائنات کی عدالت ہوگی، اس کے سامنے بولنا ہوگا، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہوگی۔ اللہ بڑے خطرناک طریقے سے پوچھتا ہے، اس کے سوالوں کا جواب دینا اتنا آسان نہیں ہے۔ آج محبت کے دعوے کرنے والے بہت ہیں، عید میلاد آئی، جلوس نکالا، جلسے کیے، محفل عید منعقد، بہت ساری کامیں ہوئے، بہت سارے افعال انجام دیے گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ تم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے، تمہارے چہروں پر داڑھی نہیں ہے، تمہارا لباس سنت کی طرح نہیں ہے، تمہارے اعمال میں اچھائیاں نہیں ہیں، بس محبت کا نعرہ لگا کر یہ سمجھتے ہو کہ کل قیامت کے دن نبی سفارش کریں گے، نبی گنہگاروں کی سفارش کریں گے؟ کیسی زندگی گزر رہی ہے ہماری؟ ذرا ہوش کے ناخن چباؤ۔ سب کو سب کی فکر ہے، کسی کو گھر بنانے کی فکر ہے، کسی کو ایبراڈ جانے کی فکر ہے، کسی کو پیسہ کمانے کی فکر ہے، کسی کو شادی کی فکر ہے، سب کوئی اپنی اپنی فکر میں ہے۔ کون ہے جس کو آخرت کی فکر ہے؟ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو کہ کیا جواب دو گے اللہ کو۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمدہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام تعریفیں صرف رب العالمین کے لیے ہیں، جو ہم تمام کا سچا معبود ہے۔ اس ایک اللہ کو چھوڑ کر ہم نے کبھی کسی کی عبادت نہیں کی، اور اس ایک اللہ کو چھوڑ کر کبھی کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ تمام تعریفیں اس کے لیے ہے جو رب العالمین ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بے پایا، بے پناہ، بے انتہا درود و سلام کی برسات ہو اللہ کے آخری اور پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین مجلس، اللہ تعالیٰ نے ایک سنہرا موقع دیا، جمعہ کی گھڑی میں آپ کے درمیان کچھ گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے، آپ تمام کو حق بات سننے
اور اللہ تعالی ہم تمام کو اس پر دل کی خوشی کے ساتھ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العالمین نے دو مخلوقات کو پیدا کیا۔ اللہ کی ایک مخلوق کا نام زندگی ہے، اللہ کی ایک مخلوق کا نام موت ہے۔ یہ موت اور زندگی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ہماری سانسیں چل رہی ہیں، زندگی باقی ہے، ایک دن سانسیں ختم ہو جائے گی، دل کی دھڑکنیں رک جائے گی، میں اور آپ موت کے حوالے ہو جائیں گے۔ اللہ نے کہا ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ مختصر زندگی میں تم اللہ کو راضی کرتے ہو یا ناراض کرتے ہو۔ یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے، یہ زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے، میں اور آپ ہمیشہ باقی رہنے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے مختصر زندگی دی ہے، پل بھر کی زندگی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ دی ہوئی زندگی میں کون اللہ کی بندگی کر کے اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ ہم دنیا میں آئے، ایک اچھی خاصی عمر ہم نے گزار لی، موت کب آئے گی اللہ جانے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا وقت مقرر ہے۔ موت آنے سے پہلے اللہ کو راضی کرنا ہوگا۔ ہم نے اپنے رب کو بہت ناراض کیا ہے، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے، ہمارے بد کردار کی وجہ سے، ہمارے برے افعال کی وجہ سے آج اللہ ہم سے ناراض ہے، آج ناراض ہے اللہ تعالیٰ۔ موت آنے سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لو، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے۔ اگر اللہ کو ناراض کر کے اس دنیا سے چلے گئے تو قیامت کے دن اللہ کے غصے سے تم کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اللہ نے مختصر زندگی دی، اللہ کو راضی کر لو۔ قیامت کا دن ہوگا، کتنا خوفناک دن ہوگا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اللہ کے نبی کائنات کے آخری امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کا وقت ہے، آپ نیند سے بیدار ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ کر وہ نبی جس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لی خطایا، اے اللہ میری غلطیوں کو معاف کر دینا، میرے گناہوں کو معاف کر دینا۔ پیارے رسول دعا کر رہے ہیں جس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی آنسو بہا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ قیامت کے دن مجھ سے حساب آسان لینا، اے اللہ میرے حساب کو آسان کر دینا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، آپ سے کیسا حساب ہوگا؟ آپ سے اللہ کیسے سوال کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ میں جانتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے حساب نہیں لے گا، لیکن محمد کے دل میں یہ خوف ہے کہ اگر اللہ نے کوئی سوال مجھ سے کر لیا تو محمد کے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کو جواب دے سکے۔ ہے پل بھر کے لیے سوچ کے دیکھو یارو، تمہاری موت آ گئی، ایک لمحے کے لیے ذرا سوچ کے دیکھو تم مر گئے، کیا تمہارے پاس اتنی نیکیاں ہیں کہ تم اللہ کو جواب دے سکو؟ کیا تمہارے پاس اتنی نیکیاں ہیں کہ تم اللہ کے سامنے اپنا چہرہ دکھا سکو؟ ہمیں اپنے اعمال کا اللہ کو حساب دینا ہے، اللہ ہر چیز کے بارے میں پوچھے گا۔ قرآن مجید میں اللہ نے اپنی ربوبیت کی قسم کھائی ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم ضرور با ضرور ان سے ہر چیز کے بارے میں پوچھیں گے۔ اللہ ہر چیز کے بارے میں پوچھے گا، تیار رہو، اللہ کو حساب دینا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ اور اللہ کو جواب دینا اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر آپ کسی معاملے میں پھنس جاتے ہو، پولیس اسٹیشن آپ پہنچ گئے، پولیس والوں کے سامنے آپ کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، آپ وہاں بول نہیں سکتے، وہ خالق کائنات کی عدالت ہوگی، اس کے سامنے بولنا ہوگا ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہوگی، اللہ بڑے خطرناک طریقے سے پوچھتا ہے، اس کے سوالوں کا جواب دینا اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ کی عدالت میں سوال ہوگا۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائے دار درخت کے نیچے بیٹھ کر پانی پی رہے تھے، درخت کا سایہ تھا،
پانی پی رہے تھے، اللہ کے نبی کا گزر ہوا، دیکھا کہ حضرت عمر ایک سائے دار درخت کے نیچے بیٹھ کر پانی پی رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا عمر تیار رہے، اللہ اس نعمت کے بارے میں تجھ سے پوچھے گا۔ آج نعمتوں میں زندگی گزر رہی ہے، اچھے اچھے کھانے ہم کھا رہے ہیں، اے سیوں میں سو رہے ہیں، لوازمات ہمارے پاس موجود ہیں، کیا ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر ہے؟ کیا ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہے؟ کیا ہم آخرت کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اپنے اعمال کی تیاری کر رہے ہیں؟ ذرا جائزہ لے کر دیکھیں، مختصر زندگی میں ہم نے اپنے رب کو کتنا ناراض کیا ہے۔ آج سب کو سب کی فکر ہے، کسی کو گھر بنانے کی فکر ہے، کسی کو ایبراڈ جانے کی فکر ہے، کسی کو پیسہ کمانے کی فکر ہے، کسی کو شادی کی فکر ہے، سب کوئی اپنی اپنی فکر میں ہے۔ کون ہے جس کو آخرت کی فکر ہے؟ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو کہ کیا جواب دو گے اللہ کو۔ ہمارے پاس اتنی نیکیاں نہیں ہیں عزیز دوستوں۔ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نیکیوں کا علم ہے۔ کون ہے ابو بکر؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشاء کا وقت ہے، آسمان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجرے میں داخل ہوئے، حضرت عائشہ کو دیکھا، عائشہ آسمان کی طرف دیکھ رہے، پوچھا اے میری زوجہ حیات، اے عائشہ آسمان کی طرف کیا دیکھ رہی ہو؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک سوال ہے۔ حضرت عائشہ سوال کر رہی ہے، کہا اللہ کے رسول، کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا آدمی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی طرح ہے؟ جس طرح آسمان کے ستاروں کو گننا ناممکن ہے، کیا آپ کی امت میں کوئی بندہ ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی طرح ہے، جس کی نیکیوں کو کبھی گنا نہیں جا سکتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آدمی ہیں جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی طرح ہے۔ جس طرح آسمان کے ستاروں کو نہیں گنا جا سکتا، حضرت عمر کی نیکیوں کو نہیں گنا جا سکتا۔ بے ساختہ ہو کر عائشہ صدیقہ نے پکار کر کہا فَأَيْنَ أَبِي يَا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ کو حضرت عمر کی نیکیوں کا اندازہ ہے، میرے باپ ابو بکر کی نیکیوں کا اندازہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عائشہ تو اپنے باپ کی نیکیوں کا سوال کرتی ہے؟ غار ثور میں اس ایک رات میں تیرے باپ ابو بکر نے جو میری خدمت کر کے نیکیاں جمع کی ہے، ساری امت حتیٰ کہ عمر بن خطاب کی نیکیاں بھی ملا دی جائے تو حضرت عمر کی نیکیوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تیرے باپ کی نیکیاں بہت عظیم ہیں۔ ابو بکر اس امت کے وہ فرد ہیں، انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام اگر کسی کا ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، جن کی نیکیاں لازوال ہے۔ لیکن یہی ابو بکر جب کسی پرندے کو دیکھتے تو کیا کہتے ہیں؟ کاش میں ایک پرندہ ہوتا، میں مار دیا جاتا، اللہ مجھ سے حساب نہ لیتا۔ اللہ اکبر۔ جس کے پاس نیکیوں کا انبار جمع ہے، نیکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے، رشتے میں نبی کے سسر ہے، انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ مقام ہے، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہے، نیکیوں کی کوئی کمی نہیں، جن کو اللہ کے نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی، لیکن یہ ابو بکر کا عالم یہ ہے، پرندے کو دیکھ کر کہتے کاش میں پرندہ ہوتا، میں ختم کر دیا جاتا، اللہ مجھ سے حساب نہ لیتا۔ آج گناہوں میں زندگی گزر رہی ہے، نافرمانیوں پہ نافرمانیاں ہوتی جا رہی ہے، دل گناہوں سے زنگالود ہو چکے ہیں، مگر کیا بات ہے کہ ہمیں اللہ کے خوف ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوتا، ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر نہیں پیدا ہوتی، ہمارے پاس اتنی نیکیاں بھی نہیں ہیں کہ ہم جنت میں جا سکیں۔ صالح العثیمین رحمہ اللہ سعودی عرب کے بہت بڑے عالم دین کینسر کی بیماری میں مبتلا ہوئے۔ محمد بن صالح العثیمین کو علاج کے لیے سعودی عرب سے لندن لے جایا گیا۔ جب لندن پہنچے، کینسر کی بیماری تھی، بڑے بڑے اطباء، اسکالر، ڈاکٹروں نے کہا کہ ہم ابن عثیمین کا علاج کریں گے اور ان کے کینسر کے مرض کو ختم کریں گے، لیکن ایک شرط ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ ابن عثیمین کی بیماری دور ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ اس
علاج کے دوران ان کے جسم کے سارے بال جھڑ جائیں گے۔ ابن عثیمین سے اجازت لے لو۔ آل عثیمین ابن عثیمین کے پاس آئے اور کہا کہ دیکھو، اطباء یہ کہتے ہیں، ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کینسر کی بیماری ہے، علاج کریں گے کینسر کا مرض ختم ہوگا، مگر اس علاج کی وجہ سے آپ کے جسم کے سارے بال چلے جائیں گے۔ اس مرد مجاہد نے پہلا سوال کیا، کیا اس علاج کی وجہ سے میرے داڑھی کے بال جو سنت رسول ہے وہ بھی چلے جائیں گے؟ ڈاکٹروں نے کہا کہ ہاں، اس علاج کی وجہ سے آپ کے داڑھی کے بال بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو ابن عثیمین نے کہا تب تو پھر علاج کی ضرورت نہیں ہے، میں ایسی حالت میں مرنا نہیں چاہتا کہ میرا چہرہ سنت رسول کے مخالف ہو، کل قیامت کے دن میں نبی کو دیکھوں میرے چہرے پہ سنت رسول نہ ہو، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر! کیا یہ فکر آج ہمارے پاس ہے؟ نبی کی سنتوں کا جنازہ نکالتے جا رہے ہیں، نبی کی سنتوں کو فراموش کرتے جا رہے ہیں، اللہ کو کوئی خوف نہیں، گناہوں میں زندگی بسر ہو رہی ہے۔ آؤ اللہ کے دین کی طرف لوٹاؤ، اپنے دلوں میں اللہ کا تقوی پیدا کرو، یاد رکھو، تیار رہو، اللہ کو جواب دینا ہے۔ اور اللہ کی عدالت کوئی معمولی عدالت نہیں ہے۔ لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ جب اللہ تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال دے گا، تم سے جب حساب و کتاب لے گا، لا یتکلمون، کوئی بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، کسی کے ہونٹ نہیں ہلیں گے، بڑے بڑے حکمران چپ ہوں گے، صحابہ اللہ کے خوف سے تڑپ رہے ہوں گے، انبیاء اللہ کے خوف میں مبتلا ہوں گے۔ کیا ہوگا اس دن؟ ہمارے پاس اتنی نیکیاں نہیں، ہمارے پاس اتنے اعمال نہیں، پھر ہمارا کیا بنے گا قیامت کے دن؟ ہم نے کبھی اس بات کی فکر کی؟ ذرا جائزہ لو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ دنیا میں فکر کر لو، آخرت کی تیاری کر لو، آخرت کے لیے توشہ جمع کر لو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمتوں میں داخل کرے، ورنہ کیا ہوگا؟ آخرت کے دن اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اللہ کے غصے سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بڑا خطرناک دن ہوگا، بڑا خطرناک دن ہوگا۔ آج دنیا میں ہو، اللہ نے زندگی دی ہے، سچی توبہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کے دروازے موت سے پہلے کھلے ہیں، اللہ سے سچی معافی مانگو، سچی معافی مانگو۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے گنہگاروں کے توبہ کو قبول کرتا ہے اور انہیں معاف کرتا ہے۔ اللہ سے سچی توبہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت میں زندگی گزر جائے اور آخرت کے دن اللہ تعالیٰ تمہاری سخت گرفت کر لے۔ اللہ کے یہاں بہت مشکل ہے اپنے آپ کو بچانا، کوئی ولی کوئی نبی تمہیں نہیں بچا سکتا، صرف اللہ کی رحمت تمہیں بچائے گی، اور اللہ انہی لوگوں پر رحم کرے گا جنہوں نے دنیا میں اللہ کو راضی کیا تھا۔ آج معاملہ کیا ہے؟ قرآن کی آیتیں سنائی جاتی ہے، نبی کی حدیثیں تم کو سنائی جاتی ہے، مگر وہ سننے کی حد تک ہے، مزے لینے کی حد تک ہے۔ دنیا کی زندگی میں ہم چلے جائے، ہم بھلا دیتے ہیں، حدیثوں کو بھلا دیتے ہیں، قرآن کو بھلا دیتے ہیں، اللہ کو بھلا دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو شخص دنیا میں اللہ کی باتوں کو بھلا دیتا ہے، اللہ اس کی دنیاوی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے۔ آج پریشانیاں ہیں، لوگ کئی پریشانیاں لے کر آتے ہیں، کہا یہ پرابلم ہے، فائنینشیل پرابلم چل رہا ہے، معاشی حالات ٹھیک نہیں ہے، گھر میں جو ہے رونق نہیں ہے، بستیوں میں کاروبار نہیں ہے، کچھ نہیں، بہت ساری پریشانیاں ہیں۔ کہا تم کو اللہ تعالیٰ نے تنگی میں مبتلا کر دیا، تنگی میں تم کو اللہ نے ڈال دیا، کیونکہ تم نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا، کیونکہ تم نے اللہ کے فرامین کو بھلا دیا، رسول کی حدیثوں کو بھلا دیا، تم اپنی منمانی زندگی گزارنے لگے، اللہ کو ناراض کر بیٹھے۔ جب تم نے اللہ کو ناراض کر دیا، اللہ نے تمہاری زندگی کو برباد کر دیا، تنگ کر دیا، اور کہا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کل قیامت کے دن جب تم اٹھو گے اللہ اندھا بنا کے اٹھائے گا، اور بندہ کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اے اللہ میں دنیا میں دیکھنے والا تھا، آج اندھا بنا کر کیوں اٹھایا؟ اللہ کہے گا تو نے دنیا میں اللہ کو بھلا دیا تھا، آج اللہ نے تجھے بھلا دیا۔ تم دنیا میں اللہ کو بھول جاؤ، قیامت کے دن اللہ تمہیں بھول جائے گا، اور اگر کل قیامت کے دن تمہیں اللہ بھول جائے، اپنی نظر رحمت سے نہ دیکھے تو کہاں جاؤ گے؟ آج محبت کے دعوے کرنے والے بہت ہیں، عید میلاد آئی،
جلوس نکالا، جلسے کیے، محفل عید منعقد، بہت ساری کامیں ہوئے، بہت سارے افعال انجام دیے گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ تم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، تمہارے چہروں پر داڑھی نہیں ہے، تمہارا لباس سنت کی طرح نہیں ہے، تمہارے اعمال میں اچھائیاں نہیں ہیں، بس محبت کا نعرہ لگا کر یہ سمجھتے ہو کہ کل قیامت کے دن نبی سفارش کریں گے، نبی گنہگاروں کی سفارش کریں گے؟ کیسی زندگی گزر رہی ہے ہماری؟ ذرا ہوش کے ناخن چباؤ۔ ہمیں اللہ نے جو زندگی دی وہ بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ اللہ کا تقوی اپنے دلوں میں پیدا کرو اور یہ یاد رکھو، علم یعلم بان اللہ یرا، اللہ ہمیشہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہیں ہم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلے، ایک نوجوان چرواہے کو دیکھا جو بکریوں کو چرا رہا تھا۔ عبداللہ بن عمر اس نوجوان چرواہے کے پاس آئے اور اس نوجوان بکریاں چرانے والے لڑکے سے کہا کہ تیرے پاس بکریوں کا ایک بڑا ریوڑ ہے، ایک کام کر، میں تجھے قیمت دوں گا ایک بکری کی، مجھے ایک بکری مجھے بیچ دینا۔ تو نوجوان چرواہا کہنے لگا کہ عبداللہ بن عمر، میں بکری آپ کو بیچ نہیں سکتا کیونکہ میں بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میں صرف بکریاں چراتا ہوں، اس کا مالک کوئی اور ہے، میں آپ کو بکری نہیں بیچ سکتا۔ عبداللہ بن عمر اس نوجوان چرواہے کا امتحان لینا چاہتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک کام کر، میں تجھے ایک بکری کی قیمت دوں گا، تو مجھے بکری بیچ دینا، اور جب شام کو لوٹے گا اپنے مالک کے پاس کہنا کہ بکری کھو گئی یا اسے بھیڑیے نے کھا لیا، پیسے اپنے پاس رکھ لینا۔ تو اس نوجوان چرواہے نے کہا کہ عبداللہ بن عمر، میں قیمت لے کر تمہیں ایک بکری بیچ دوں گا، شام کو جب لوٹوں گا اپنے مالک سے یہ کہہ دوں گا کہ ایک بکری کھو گئی یا اس کو بھیڑیے نے کھا لیا، میرا مالک میری بات کو سن کر مجھے معاف بھی کر دے گا۔ فَأَيْنَ اللَّهُ، پر اللہ کا کیا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ آج یہ سودا کر لوں گا، پیسے کھا لوں گا، فَأَيْنَ اللَّهُ، مگر اللہ کا کیا؟ اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ، کیا تمہیں اس بات کا خوف نہیں ہے کہ اللہ تمہارے اوپر نگہبان ہے، اللہ تمہاری خیانتوں کو دیکھ رہا ہے؟ آج نوجوان نسل تباہی کے شکار ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر کئی نوجوان معصیت کی راہ پر نکل گئے، گناہوں میں زندگی گزر رہی ہے، ایسے ایسے گناہ جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ نوجوان نسل بربادی کے راہ پر ہے۔ کون لائے گا؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کلکم راء وکلکم مسئول عن رعیتی، ہر والدین اپنے بیٹوں کے حق میں ذمہ دار ہے۔ قیامت کے دن اللہ والدین سے پوچھے گا، والدین تیار رہو، اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم سے سوال کرے گا کہ تم نے اپنی اولاد کو دین کی تربیت کیوں نہیں کی۔ آج تمہارا نوجوان بچہ اس قابل ہو چکا ہے، 25-26 سال کی عمر کا ہے، وہ قرآن کا ایک صفحہ پڑھنا نہیں جانتا، والدین سے اللہ پوچھے گا تم نے اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا کیوں نہیں سکھایا۔ آج اولاد گناہوں میں زندگی گزار رہی ہے، ماں باپ بے فکر ہے، بے فکر ماں باپ سے اللہ قیامت کے دن پوچھے گا۔ میں بتا رہا ہوں، ہر کوئی اپنے اعمال کے لیے تیار رہے، اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے حساب و کتاب ہوگا۔ ہم سب انسان ہیں، ایک دن مریں گے، قیامت کا دن آئے گا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اول ما يحاسب به العبد يوم القیامۃ الصلاۃ فإن صلح صلح سائر عملی وإن فسد فسد سائر عملی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ حدیث سب جانتے ہیں، کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کے بارے میں ہوگا، سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ نماز درست ہوگی، سارے اعمال درست ہوں گے، نماز میں خامیاں ہوگی، سارے اعمال برباد ہوں گے۔ آج نمازوں کا ہمارا کیا معاملہ ہے؟ نماز کے بارے میں اللہ پوچھے گا، تیار رہو، ہمیں جواب دینا ہے۔ اللہ کو ہے طاقت تو دو اللہ کو جواب۔ اللہ پوچھے گا، ہم نے اتنی زندگی دی تھی، صحت دیا، دولت دی، شہرت دی، عزت دی، مقام دیا، گھر دیا، سب کچھ دیا۔ اللہ پوچھے گا نمازوں کے بارے میں، کیا جواب دیں گے؟ فجر کی نماز کا معاملہ کیا ہے ہمارا؟ رات جب ہم سوتے ہیں تو کئی نوجوان، کئی ایسے لوگ ہیں
جو الارم 10 بجے کا لگا کے سوتے ہیں، رات میں پلاننگ کر کے سوئے کہ فجر چھوڑنا ہے، 10 بجے کا الارم لگا کر آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ کو فجر پڑھنا نہیں ہے. آپ نے 9 بجے کا الارم لگا کر یہ ثابت کر دیا کہ آپ کو فجر کی فکر نہیں ہے. اللہ پوچھے گا قیامت کے دن، ہر بندے سے سوال ہوگا، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ. اللہ نماز کے بارے میں پوچھے گا، کیا جواب دو گے؟ جنت یوں ہی مل جائے گی؟ جنت میں داخلہ ایسے ہی ممکن ہو جائے گا؟ اللہ کو جواب دینا ہے نماز کے بارے میں. آپ تصور کر کے دیکھیے اللہ کے نبی کون ہیں؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ نے پیارے نبی کو سارے کائنات کے لیے رحمت والا بنا کر بھیجا. اللہ کے نبی اپنوں کے لیے رحمت تھے، پرایوں کے لیے رحمت تھے، مسلمانوں کے لیے رحمت تھے، کافروں کے لیے رحمت تھے، انسانوں کے لیے رحمت تھے، جانوروں کے لیے رحمت تھے، سب کے لیے رحمت تھے. وہ رحمت للعالمین تھے. آپ کے آنکھوں کے سامنے آپ کے صحابہ کو تڑپایا گیا، آپ نے بدوا نہیں دی. آپ کے سامنے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، آپ نے بدوا نہیں دی، کیونکہ آپ کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا تھا. آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی بڑی بیٹی زینب کے حمل کو گرا دیا گیا، آپ نے بدوا نہیں دی. آپ کے سامنے آپ کے صحابہ کو ترسایا گیا، تڑپایا گیا، مارا گیا، کاٹا گیا، رلایا گیا، ستایا گیا، آپ نے بدوا نہیں دی. پوری مکی زندگی اٹھا کر پڑھیے آپ، کیسے کیسے ظلم و ستم ہوئے. اللہ کے نبی نے کبھی کسی پر بدوا نہیں کی. لیکن غزوہ خندق کے موقع پر جب اللہ کے نبی کی عصر کی نماز تاخیر ہو گئی، اللہ کے نبی نے چہرے مبارکہ کو اٹھا کر دیکھا، سورج غروب ہونے آ گیا ہے، آپ نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی. وہ نبی جنہوں نے کبھی کسی پر بدوا نہیں دی، جب نماز تاخیر ہو گئی بے ساختہ ہو کر اللہ کے نبی نے کہا، مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَأَجْوَافَهُمْ نَارًا. اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو، ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے، ان کی وجہ سے محمد رسول اللہ کے عصر کی نماز تاخیر ہو گئی. پوری زندگی میں نبی نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، پوری زندگی میں. اور اللہ کے نبی کو ڈر ہے کل قیامت کے دن اللہ یہ نہ پوچھ لے محمد کی عصر کی نماز تاخیر ہو گئی. آج ہم نمازوں پہ نماز چھوڑ رہے ہیں، نمازوں کا کیا معاملہ ہے؟ کل قیامت کے دن پہلا سوال ہوگا، ہے کوئی فکر؟ اللہ پوچھے گا، اللہ سوال کرے گا. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ امیر المومنین. آج لوگوں کے پاس بہانے ہیں، جب انہیں نماز کی طرف بلایا جاتا ہے، نماز سے زیادہ ان کو اپنی نیند پیاری ہے، نماز سے زیادہ ان کو اپنا بستر پیارا ہے، نماز سے زیادہ ان کو اپنی دولت پیاری ہے، نماز سے زیادہ ان کو اپنی تجارت پیاری ہے، نماز سے زیادہ ان کو بیوی بچوں کی محبت پیاری ہے، نماز سے زیادہ ان کو دنیا کی محبت پیاری ہے. 10 ملکوں کے بادشاہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی مصروفیات ہوگی؟ 10 ملکوں کے بادشاہ کو کتنی مصروفیات ہوگی؟ تصور کر کے دیکھیے. آپ ایک معمولی گھر کے ذمہ دار بن گئے تو آپ کے میرے بہت مصروفیات ہیں، نماز کو نہیں آ سکتا. 10 ملکوں کے بادشاہ کے پاس کتنی مصروفیات ہوگی؟ امیر المومنین 10 ملکوں کے بادشاہ ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، مصلی پہ کھڑے ہیں. دشمن ابو لولو فیروز مسجد میں داخل ہوا، صفوں کو چیرتے ہوئے امیر المومنین کے پاس آیا. حضرت عمر نماز پڑھا رہے، پیچھے سے خنجر مار دیا، 6 سے 7 وار کر دیے، نکل کر مسجد کے باہر چلا گیا. امیر المومنین دوران نماز گر گئے، دوران نماز امیر المومنین گر گئے. عبد الرحمن ابن عوف آگے آئے، نماز پڑھائی. جب نماز ختم ہوئی تو سارے لوگوں نے گھیر لیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے آخری لمحات چل رہے ہیں، دشمن نے پیچھے سے وار کر دیا، خنجر مار دیا. اٹھا کر حضرت عمر کو گھر لایا گیا. حضرت حفصہ بنت عمر کہتی ہے، جب میرے والد عمر بن خطاب کے منہ میں دودھ کا ہریرا ڈالا گیا تو وہ پیٹ کے ذریعے باہر آ گیا. جسم کی انتڑیاں پھٹ چکی تھی، خون بہہ چکا تھا، عمر بے ہوش ہے. لوگ حضرت عمر کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. عمر کا ہوش میں آنا ضروری ہے. اگر عمر بن خطاب ہوش میں نہیں آئے تو معاملہ بگڑ سکتا ہے، عمر کی جان جا سکتی ہے. لوگ عمر کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، عمر ہوش میں نہیں آتے. ایک بزرگ آدمی نے کہا،
کہ کوئی جا کر امیر المومنین کے کان میں کہے کہ امیر المومنین اٹھو نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ نوجوان آئے امیر المومنین کے کان میں کہنے لگے امیر المومنین اٹھیے نماز کا وقت ہو چکا ہے، امیر المومنین اٹھیے نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ جیسے ہی سنا حضرت امیر المومنین اٹھے، سب سے پہلا سوال کیا کیا میں نے نماز ادا کر لی؟ حالت کیا ہے؟ کیفیت کیا ہے؟ جسم نکلنے کے لیے کچھ لمحے باقی ہے اور سوال نماز کا ہو رہا ہے۔ اس 10 ملکوں کے بادشاہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کو نماز کی فکر ہے۔ عزیز نوجوان دوستو، نماز چھوڑیں گے نا بہت بڑی آفت میں آ جائیں گے، بہت بڑی مصیبت میں آ جائیں گے۔ اللہ کے پاس ہیلے اور بہانے چلنے والے نہیں ہیں، زندگی کا مقصد ہے یہ، اللہ پوچھے گا، تیار رہو، اللہ نماز کے بارے میں سوال کرے گا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک جسم میں جان ہے رب کی عبادت کرتے رہو۔ عامر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر کے بیٹے ہیں، بہت بڑے تابعی ہے، عالم دین ہیں، موت کے آخری لمحوں میں ہیں۔ عامر بن عبداللہ کے جسم میں جان نہیں ہے کھڑے ہونے کے لیے، موت عامر بن عبداللہ کے سر پہ کھڑی ہے۔ عامر بن عبداللہ کو یقین ہو چکا ہے کہ میں مرنے والا ہوں، سامنے جتنے لوگ کھڑے تھے ساروں کو یقین ہو چکا تھا کہ اب عامر کی موت واقع ہوگی۔ مغرب کی اذان ہوتی ہے، مؤذن ندا لگاتا ہے، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نجات کی طرف، اللہ بلا رہا ہے، آؤ نماز کی طرف۔ اذان ختم ہوئی، وہ بے جان عامر بن عبداللہ بن زبیر نے کہا لوگوں مجھے سہارا دو، میں مسجد جا کر نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا عامر ہوش میں تو ہو، پاگل تو نہیں ہو گئے؟ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، موت تمہارے سامنے کھڑی ہے، نماز پڑھنے کی بات کرتے ہو؟ عامر بن عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ میرا رب مجھے بلا رہا ہے، قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ عامر تیرے جسم میں جان باقی تھی، تو نماز کو چل کر نہیں آیا، میں کیا جواب دوں گا؟ ضد کرتے رہے، لوگوں کا سہارا لے کر عامر بن عبداللہ بن زبیر مسجد میں آئے، نماز پڑھ رہے تھے۔ جب دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں عامر بن عبداللہ بن زبیر پہنچے، سر سجدے سے نہیں اٹھایا، مغرب کی نماز ختم ہو گئی، عامر بن عبداللہ کا سر سجدے میں ہے۔ لوگوں نے کیفیت معلوم کی تو پتا چلا کہ عامر بن عبداللہ بن زبیر دوران نماز انتقال کر چکے ہیں۔ کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک موت کا یقین نہ آ جائے اللہ کی عبادت کرتے رہو، جسم میں جان رہے گی نماز نہیں پڑھو گے، اللہ قیامت کے دن پوچھے گا، اور اللہ کے سوالوں کا جواب دینا اتنا آسان نہیں ہے۔ یہی امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے، سورہ طور پڑھتے، اور جب اس آیت کریمہ کے پاس پہنچتے ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب ہو کر رہے گا، حضرت عمر زار و خطار رونے لگتے ہیں، زار و خطار رونے لگتے ہیں۔ ہماری نیکیاں صحابہ کی طرح نہیں ہیں، ہمارے اعمال صحابہ کی طرح نہیں ہیں، ہمارے کردار صحابہ کی طرح نہیں ہیں۔ صحابہ جن کے پاس نیکیوں کا انبار تھا، جن کو دنیا میں جنت کی بشارت مل چکی تھی، جن سے اللہ راضی ہو چکا تھا، اس کے باوجود بھی معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے روتے تھے، وہ اللہ کے خوف سے لرزتے تھے، ان کو آخرت کی فکر تھی، ان کو یہ فکر تھی کہ کل قیامت کے دن اللہ ان سے سوال کرے گا، وہ ڈرتے تھے کہ ہم اللہ کے سوالوں کا جواب کیسے دیں گے۔ عزیز نوجوان دوستوں، ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہیں، ہمارے پاس اعمال نہیں ہیں، ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے، گناہ بہت ہے، ہم کیا چہرہ لے کر اللہ کے سامنے جائیں گے؟ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچ کے دیکھو ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ کہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہے؟ کہیں ہم نے اپنے حرکتوں کی وجہ سے اپنے رسول کو ناراض تو نہیں کیا ہے؟ جائزہ لو، اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ زندگی مختصر ہے، کب سانسیں ختم ہو جائے پتہ نہیں ہے، اللہ کو راضی کر لو۔ فضیل بن یاد رحمہ اللہ کی زندگی مجھ کو اور آپ کو سبق دیتی ہے کہ سچی توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ اگر آج اللہ کے دین کی طرف نہیں لوٹو گے، دلوں میں اللہ کا خوف نہیں پیدا کرو گے، آخرت کی فکر نہیں کرو گے، اللہ سے نہیں ڈرو گے، تو پھر یاد رکھو اللہ تعالیٰ اس جہنم کی طرف تمہیں پھینکے گا جس کا ٹھکانہ بہت برا ہے، دردناک عذاب ہے۔ اللہ اس دہکتی ہوئی آگ میں تم کو ڈال دے گا۔ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، الا متاع الغرور، دھوکے کی زندگی ہے۔
لوگوں کے دھوکے میں نہ آؤ، سوشل میڈیا کے دھوکے میں نہ آؤ، رنگین دنیا میں فدا ہو کر اپنی آخرت کو تباہ نہ کرو۔ صحابہ کی سیرت پڑھو، رسول اللہ کی سیرت پڑھو، رسول کے فرامین کو پڑھو، تاکہ تمہیں ہوش آئے اور تم زندگی کے مقصد کو سمجھو اور تیار رہو کہ اللہ کے یہاں مجھ کو اور آپ کو ہر نعمت کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں، اپنی نمازوں کے بارے میں، اپنے معاملات کے بارے میں اللہ کو جواب دینا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، معافی مانگیے، کل قیامت کے دن حقوق العباد کا معاملہ ہوگا۔ اگر بندہ نیکی کا سوال کر لے، ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہوگی، ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہوگی۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے، دنیا میں اللہ کو راضی کر لو، جن کو تم نے تکلیف پہنچائی ہے ان سے معافیاں مانگ لو، تاکہ تمہاری آخرت سنور جائے، سدھر جائے، اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ ورنہ یاد رکھو، اب بھی غفلت کی چادر میں رہو گے۔ اے غافل مسلم، جاگ ذرا، اب وقت نہیں ہے سونے کا۔ یہ وقت اگر غفلت میں کٹے تو پھر آئے گا زمانہ رونے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سنی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہم گنہگار بندے ہیں، گناہوں میں زندگی گزر رہی ہے، دن کے اجالوں میں، رات کے اندھیروں میں بڑے بڑے گناہ ہم نے کیے ہیں۔ اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے، اپنے اچھے ناموں کا واسطہ یا ربی ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، زندگی بھر اپنی آخری سانس تک ہمیں تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے نسلوں کی، ہمارے اولاد کی فکر کرنے، ان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے پاس اتنی نیکیاں نہیں کہ ہم قیامت کے دن تیرے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنی استطاعت کے مطابق دنیا میں نیک اعمال کر کے نیکیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم قیامت کے دن رسوا نہ ہو۔ اے اللہ، ایسی رسوائی سے ہمیں بچا۔ اے اللہ، ذلت و رسوائی سے ہمارے دامن کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرما۔ اے اللہ، پیارے نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے جام کوثر پینا نصیب فرما۔ اے اللہ، دنیاوی زندگی میں غفلت ہو رہی ہے، اے اللہ اس غفلت کو ختم کر کے ہمیں ہدایت کے نور سے منور کر دے۔ اے اللہ، جب تک ہم زندہ رہے اسلام و ایمان پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔